جو ابھی بات چیت ہوئی، ہماری باقاعدہ کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، اور ٹھیک ہے ٹائمنگ کے حوالے سے جو بات کی ہے طے اسی طرح ہوا ہے، لیکن اس میں ریلیکسیشن بات کرنے میں ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ کرے گا، کوئی ٹائمنگز کے حوالے سے، وہ کا محل کے حوالے سے اسپیکر خود بھی سمجھتا ہے کہ اس کو 2-3 منٹ آگے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو دنوں کے اعتبار سے وہ ضرورت تھی تو ہم نے چھٹیاں ختم کی ہیں، اور چھٹیاں ختم کر کے تھوڑے دنوں میں کوشش کی ہے کہ اس بجٹ کو پاس بھی کیا جا سکے، اس پہ بحث بھی ہو سکے، اس کی موشن بھی پیش ہو سکے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ممبران کے لیے یا پوزیشن ممبران کے لیے کوئی پرابلم ہوگی۔ تو بڑا اچھے ماحول میں اور اچھے انداز میں فیصلے ہوئے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا، کوئی پرابلم پورے پروسیجر میں انشاءاللہ نہیں آئے گی، امید میں یہی رکھتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس وقت ہمارا یہ سیشن بجٹ کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور حالات کے حوالے سے بھی سوچا جائے تو انتہائی اہم ہے، اور بجٹ ہمیشہ اہم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ صوبے کے یا ملک کے معاشی اعتبار سے اگر مضبوط ہوگا تو پھر اس کے فیصلے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، اور مفادات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی بات سنی بھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ معاشی اعتبار سے کمزور ہوں گے تو پھر آپ کی نہ کوئی آواز سنے گا، اور نہ ہی آپ صوبے میں اپنی عملداری جو ہے حکومت کی اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن بارہا ذکر کرتا ہے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو پھر امن آئے گا، معیشت مضبوط ہوگی، امن آئے گا، خوشحالی پیدا ہوگی، روزگار پیدا ہوگا، تو ہی آپ کے صوبے صحیح انداز میں چل سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تو آج ہمارا اس حکومت کا تقریباً میں ایک ریکویسٹ کروں گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہمارے اسمبلی میں کافی زیادہ لوگ پازیٹیو آئے کیسز، تو اگر آپ بھی آپ کی صحت کے لیے اگر ہم آپ کی ماسک یوز کریں تو بہتر ہوگا جی۔ میرے ساتھ اصل میں آپ کے ٹیبل پہ ماسک پڑے ہوئے ہیں تو مطلب ہمیں تمام ممبران کی ماسک میرے پاس ہے، اور میرے پاس چونکہ قریب میں کوئی بندہ نہیں ہے تو مجھے بولنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی، اس لیے میں بغیر ماسک کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب اسپیکر، میں بات کر رہا تھا کہ معاشی لحاظ سے اگر ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو ہم اس ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس کے مفادات کو دنیا کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے ملک میں امن لا سکتے ہیں، اپنے ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ اور اس وقت بدقسمتی سے صورتحال بالکل مختلف ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے بالکل نچلی سطح پر آ چکے ہیں جناب اسپیکر، اور اگر ہم اس کا کوئی ازالہ نہیں کرتے، اس کا مداوع نہیں کرتے جناب اسپیکر، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کو، اس قوم کو سنبھالنا، اس صوبے کو خاص طور پہ، عموماً پورے پاکستان کو اور خصوصاً اس صوبے کو، پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں صوبے کے صوبائی بجٹ کے حوالے سے صوبائی حکومت کی معاشی کارکردگی، مرکزی حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں سے ملک کو سلامتی کو درپیش خطرات، NFC ایوارڈ کے حوالے سے صوبوں پر، خاص کر ہمارے صوبے پر منڈلاتے ہوئے خطرات، جس پر موجودہ حکومت کی خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے صوبائی مفادات کی کوئی پرواہ نہیں۔ صوبائی بجٹ اور صوبائی حکومت کی معاشی کارکردگی بیان کرنا چاہوں گا۔
سب سے پہلے 2019-20 کے ضمنی بجٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ضمنی بجٹ میں اخراجات جاریہ میں 29.5 ارب روپے کے اضافی اخراجات کی منظوری چاہی گئی ہے، اور آئین میں بجٹ سے بالا اضافی خرچوں کو اجازت صرف ناگہانی صورتحال میں ہی ہوتی ہے۔ ایوان کو اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 29.43 ارب میں سے 1 روپے بھی کورونا یا ہیلتھ کے کسی معاملے پر خرچ نہیں ہوا۔ اضافی اخراجات کی لسٹ پر نظر ڈالیں تو ثابت ہوتا ہے کہ سب سے خرچ پچھلے بجٹ کا حصہ جو چاہیے تھے یہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی اور بجٹ کی تقدس کو پامالی کو ظاہر کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم بنیادی طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو ہم ضمنی بجٹ کو بناتے ہیں اور پھر ایوان سے اس کی منظوری لیتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسی ناگہانی کوئی خدا نخواستہ آفت ایسی نہیں آئی کہ جس کو ہم کہیں کہ ہمیں اس کی اور ہم نے ضمنی بجٹ بنایا ہے، اور نہ ہی اس ضمنی بجٹ کے اخراجات خدا نخواستہ کوئی کورونا کے حوالے سے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ایوان کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ اس بجٹ کے حوالے سے جو آئین نے بجٹ کو جس انداز میں پیش کرنے کے لیے رکھا ہے اور اس کے بالا ضمنی بجٹ جس طرح پیش کیے جاتے ہیں تو یہ اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ضمنی بجٹ میں ترقیاتی اخراجات بھی 26.55 ارب بجٹ سے اضافی ہوئے، جو ناقص منصوبہ بندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری طرف غور فرمائیں، مالی سال 2019-20 میں کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ 108 ارب تھا، جو کہ نظر ثانی کر کے 99 ارب کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کا نہ مالی وسائل پر کوئی کنٹرول ہے اور نہ ہی ملک کی ترقی اور صوبائی ترقی کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ زیر غور ہے۔ اس طرح کے حالات میں محدب ملکوں میں اگر پی ٹی آئی جماعت اخلاقی طور پر جب ہر جلسے اور ہر جگہ پہ آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک اخلاقی درس دیتے ہیں، اور اخلاقی درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پھر ان کو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر کسی ملک میں کوئی جہاز کریش ہوتا ہے یا کوئی پانی کا جہاز کریش ہوتا ہے تو اس پہ وزیر اعظم استعفیٰ دیتے ہیں، اس کے مثالیں یہاں پہ جلسوں میں دیے جاتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن جب عملی طور پر خود اس پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا جناب اسپیکر۔ تو یہاں بھی کوئی اخلاقی طور پہ کوئی اس کی ذمہ داری لے، کم از کم ذمہ داری لے کہ یہ ہماری ناقص منصوبہ بندی تھی جس کی بنیاد پر ہم نے بجٹ اس طریقے سے بنایا، یا پچھلا جو بجٹ تھا وہ خسارے کا بجٹ تھا اور اس کو ظاہر کیا جائے، فگر میں ظاہر کیا جائے جناب اسپیکر کہ یہ خسارے کا بجٹ تھا پچھلا بھی، اور اس وقت بھی جو بجٹ جو یہاں فگر کوٹ کیے گئے جناب اسپیکر وہ صرف فرضی کوٹ کیے گئے ہیں، اس کا عمل ان کو بھی پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ پیسے ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن اس کے باوجود اس بجٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی جناب اسپیکر۔ سالانہ بجٹ 2020-21 کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بجٹ ایک غیر حقیقی غیر منطقی جمع تفریق سے زیادہ کچھ نہیں۔ سب سے پہلے غور فرمائیں کہ ایک صوبائی بجٹ کی بنیاد مرکز سے ملنے والی صوبائی حصے پر ہوتی ہے۔ 2019-20 میں صوبوں کا 3,255 ارب روپے جو کم کر کے 2020-21 میں 2,874 ارب کر دیا گیا ہے۔ اس صوبے کے کل حصے سے ہمارے صوبے کو نظر ثانی تخمینہ کے تحت 496 ارب روپے طے پائے، جبکہ بجٹ 2020-21 میں صوبے کا بجٹ 624 ارب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، جب مرکز سے صوبوں کا حصہ آنے والے سال کے لیے پچھلے مالی سال کے حصے سے 12% کم ہو۔ جناب اسپیکر،
تو صوبے کا جو حصہ آنے والے سال کے لیے پچھلے سال کی نسبت اگر ہم نے اس وقت 624 رکھا اور پچھلے نسبت کو اگر دیکھا جائے تو 496 ہے، تو 29% زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خیالی، غیر حقیقی اور غیر منطقی اور اندازے کے صوبے کے بجٹ کا بنیادی انحصار مرکز سے ملنے والے محصولات پر ہوتا ہے، اور اگر یہ بنیاد ہی غلط ہو جائے تو پورا بجٹ پھر حقیقی اور ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ میری ایوان سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کا ضرور نوٹس لیں۔ پورے ایوان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، ہم نے پچھلے سال بھی بات کی تھی کہ خسارے کا بجٹ، میں نے خود یہاں پہ بجٹ کے حوالے سے اسپیچ کی تھی جناب اسپیکر۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ خسارے کا بجٹ ہے، اور میں آپ کو یہاں سے پچھلے سال کا ثابت کروں گا فگر اور آنے والے آپ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ بیلنس بجٹ ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ باتیں سمجھنے سننے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، غور کرنے کی بھی ہے۔ شاید سمجھتے ہوں لیکن شاید اس کو اس طرح غور نہ کرتے ہوں۔ تو ایوان میں سنجیدگی سے بات کرنی ہے۔ کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ جان بوجھ کے تنقید، مقصد بنیادی یہ ہے کہ اس صوبے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قوم کا ہمارے اوپر حق ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ اس میں پچھلے سال میں بجٹ کو ہم نے شو کیا تھا 65 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ بتا دیا تھا، جو سال کے آخر میں درست ثابت ہو کر 137 ارب روپے خسارے کا بجٹ بن گیا۔ جناب اسپیکر، بجٹ اسٹیمیٹ 2019-20 900 ارب، ریوائز بجٹ اسٹیمیٹ 2019-20 763 ارب روپے، ڈفرنس ڈیفیسٹ 137 ارب روپے جناب، اور 900 سے 763 ارب یہ ہوا، اور اس کی اصل وجہ آمدن کا غلط تخمینہ تھا جو 900 ارب روپے لگایا تھا، اور سال کے آخر میں کم کر کے ریوائزڈ بجٹ جو ہے وہ 763 ارب روپے کرنا پڑا۔ اے بی ایس کی جس کی وجہ سے بجٹ میں 137 ارب روپے کا خسارہ نکل، اور اخراجات کی مد میں بھی واضح کمی کرنی پڑی۔ حیرت کی بات ہے کہ ترقیاتی بجٹ کو 92 ارب روپے سے کم کر کے، یعنی اس کو 319 سے کم کر کے 220 ارب روپے کر دیا، اور اخراجات جاریہ کو 526 روپے سے بڑھا کر 532 ارب روپے کر دیا۔ ترقیاتی بجٹ میں 26 ارب اور کرنٹ بجٹ میں 6 ارب کا سپلیمنٹری بتانا غلط اعداد و شمار دکھا کر اصلی بجٹ کو استعمال نہ کر سکنا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ جناب اسپیکر، جب آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ اس کو خرچ نہ کر سکیں جناب اسپیکر، آپ اس کو مینج نہ کر سکیں، اس کی ترتیب نہ بنا سکیں جناب اسپیکر، آپ اس کو قوم پہ خرچ نہ کر سکیں، اس سے بڑی ناکامی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ناقص پالیسی کو قبول کرنا چاہیے، اس کی جو ٹیم ہے اس کو اپنی کارکردگی پر غور کرنا چاہیے، اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا یہ ان کی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، ذمہ داری ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، موجودہ سال کی طرح اگلے مالی سال 2020-21 کا بجٹ بھی خسارے کا بجٹ ہے، لیکن آمدن کا غلط تخمینہ لگا کر بیلنس بجٹ متوازن بنا دیا، اور اس کا واضح ثبوت کچھ یوں ہے۔ اگر سال 2019-20 ٹیکس ریسیپٹ 721 ارب سے کم ہو کر 543 ارب روپے ہو سکتے ہیں، تو اگلے سال 2020-21 میں 637 وصول کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ اور یہ وزیر خزانہ صاحب بتائیں گے
کہ اس کو کیسے وہ ممکن کریں گے کہ وہ 663 ارب روپے کا تخمینہ لگائیں گے اور اس کو پورا بھی کریں گے۔ اسی طرح 2019-20 نان ٹیکس ریسیپٹ 177 ارب روپے سے کم ہو کر 156 ارب روپے ہو گئے۔ ڈیولپمنٹ ریسیپٹ کا تخمینہ 156 ارب سے کم ہو کر 115 ارب روپے رہ گیا۔ تو موجودہ معاشی حالات اور کورونا کی تباہی کو دیکھ کر اگلے مالی سال 2020-21 میں موصولات کا تخمینہ اس سال کے ریوائزڈ اسٹیمیٹ کے تخمینے سے 20% کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، اگر میں اس کو یوں سمجھا کہ بجٹ اسٹیمیٹ 2019-20 اگر آپ اس کو 900 ارب روپے شو اور پھر ریوائز بجٹ اسٹیمیٹ 763 ارب روپے ہو، تو بجٹ اسٹیمیٹ آپ اس وقت 923 ارب روپے آپ کا جو بجٹ ہے وہ 20% کس طریقے سے زیادہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، ایک ایوان کے سامنے میں نے رکھا ہے اور ایوان اس پہ ضرور غور کرے، حکومت اس پہ غور کرے تاکہ ہم صحیح فگر اپنے ایوان کو، ممبران کو اور اپنی قوم کو ہم بتا سکیں جناب اسپیکر۔ اس کا مطلب ہے کہ 2019-20 میں بھی آمدن کا ٹوٹل بجٹ تخمینہ جو 900 ارب تھا اور اس کو 763 روپے پہ لایا گیا۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ سال کے دوران مختلف اسکیموں پر سیکٹر میں فنڈ ری اپریپریشن کر کے دوسرے اسکیموں کو دیا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ میں یہاں پہ استدعا کروں گا ممبران کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جب بھی ری اپریپریشن کرنی ہو تو کم از کم اس سیکٹر کا پتہ ہو، ڈسٹرکٹ کا پتہ ہو، اور یہ پیسے کہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں، کہاں دیے جا رہے ہیں، تو کم از کم ممبران کو پتہ ہوگا اور ان کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہوگی۔ ری اپریپریٹ کر کے پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہیں اور ممبران کا حق مارا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان کا حق بنتا ہے، ممبران کا حق بنتا ہے کہ ان کو آپ بتائیں اور ان کو معلومات دیں تاکہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کو سوچ سکے، مینج کر سکے، اس کے لیے کچھ کر سکے، آواز اٹھا سکے، آپ سے بات کر سکے۔ لیکن یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے جناب اسپیکر۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب یہ مانتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ ترقیاتی بجٹ کے اخراجات سے چلتا ہے، اور فخریہ انداز میں اپنے بجٹ تقریب میں بیان کرتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہم نے اگلے مالی سال 2020-21 میں ترقیاتی بجٹ کا حجم برقرار رکھا ہے، یعنی 317.8 روپے بشمول مرج ایریا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے انہوں نے وفاق اور صوبوں میں ترقیاتی بجٹ کا تقریباً بے رغبت کیا ہے۔ اگر کہیں پہ بھی جنگیں عظیمیں ہوئی لیکن ترقیاتی بجٹ بنیادی چیز ہوتی ہے جناب اسپیکر، کہ اگر آپ ترقیاتی بجٹ بڑھاتے ہیں اور ترقیاتی بجٹ پر ہی آپ فوکس کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کا ملک وہ کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر جنگیں گزری ہوں، اگر تکلیف گزری ہوں، ملکوں پر آفتیں گزری ہوں، لیکن اگر آپ ترقیاتی بجٹ کی طرف جاتے ہیں تو دوبارہ ملک اٹھتا ہے، دوبارہ علاقے ترقی کرتے ہیں اور اس سے آمدن بڑھتا ہے، روزگار بڑھتا ہے، زندگی آگے آتی ہے اور زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے اگر آپ ترقیاتی بجٹ کو آگے بڑھاتے ہیں جناب اسپیکر۔ آج اس صوبے کا، اس ملک کا، بلکہ پوری دنیا کا بنیادی مسئلہ ہے کورونا وائرس کے خلاف جنگ، جس کے لیے وزیر اعظم صبح و شام اس حوالے سے مختلف ٹاکس پر، مختلف الیکٹرانک میڈیا پہ آ کر، ان کے نمائندہ آ کر اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن محکمہ صحت کے لیے 2019-20 میں بجٹ میں
36.8 अरब रुपए हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए रखे गए थे, जिसको नजरसानी करके 36.6 अरब रुपए कर दिया गया है। इसी तरह सेहत के बाकी एरिया में नजरसानी बजट में कमी कर दी गई है। और इस में दो बातें सामने आती हैं। अव्वल ये कि हुकूमत कोरोना के खिलाफ संजीदा नहीं, शायद यही वजह है कि हमारे सूबे में शरह अमवात बाकी सूबों से ज्यादा है। और मैं ऐवान से दरख्वास्त करता हूं कि हुकूमत के इस पॉलिसी का नोटिस लें। जनाब स्पीकर, इस वक्त कोरोना के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जो हो रही हैं कि कोरोना के हवाले से, मैं समझता हूं कि हुकूमत अवाम को एतमाद में लेने में नाकाम हो चुकी है। जनाब स्पीकर, उनको सही मानों से नहीं बता सकी। अमलन कौम बदएतमाद हुई है जनाब स्पीकर, और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ आपको मिलेंगी। कोई पता नहीं चलता। कोई कहते हैं कि जी हमारे घर में कोई पोथीदगी हुई है, तो बाहर से कोई टीम आ रही है, वो कहती है कि कोरोना के वायरस में आप शो करें कि हम इसको कोरोना में डाल दें, उसकी डेथ कोरोना में डाल दें। और कोई उसको मानता है, कोई नहीं मानता। कोई कहते, मतलब है कि मैं माशरे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं जो मैं समझता हूँ। ये घंटी किस लिए बजाई है जरा मुझे? आप सबने फैसला किया था 15 मिनट, तो 25 मिनट हो गए। 15 की जगह 25 हो गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं तो अपोजिशन लीडर की जगह की तकरीर कर रहा हूँ, आपने खुद ही बताया। और दूसरा, अपनी जगह पे भी मेरा टाइम है, तो मैं दोनों टाइम को इकट्ठा करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तकरीर को। रहमान साहब, ये आपकी बातें, आपने कहा था 15 मिनट, 15 से 25 हमने कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर, अगर आप अपनी बातों पे खुद कायम नहीं रहेंगे तो बाकी कौन कायम रहेगा? मैं आप उसको अपोजिशन लीडर का टाइम और प्लस मेरा टाइम आप इकट्ठा कर लें तो टाइम इंशाल्लाह ठीक बनेगा। ठीक है। तो जनाब स्पीकर, मैं बात कर रहा था कि ये जो कयास आराई है, ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी, अहम मसला है कोरोना। और कोरोना एक वायरस है, एक तकलीफ दह चीज है, उसको कौम को आगाही देना जरूरी है। ये और बात है कि हमारे मुल्क में उसका जैसे मगरबी दुनिया में वो मुअस्सर रहा है, शायद उस तरह ये यहाँ पे मुअस्सर ना हो, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। और ये अच्छी बात है कि ना हो। लोगों की जान बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन बेहतर पॉलिसियां देना जिस पर कौम एतमाद करे और कौम उस पर अमल कर सके, एतमाद दिलाना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैंने आप हमारे बाकायदा कौम से खिताब किया और हमने अपनी खिदमत हुकूमत के सामने रखी कि हम हर सतह पे इसमें खिदमत देने के लिए तैयार हैं। और हम समझते हैं कि हमने भरपूर अंदाज अपने सारे सियासी प्रोग्राम को ख़त्म किया, हमने अपनी सियासी एक्टिविटी को ख़त्म किया, हम अपने सेल्फ क्वारंटाइन में रहे, कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की है, लोगों तक है, हमने गरीब लोगों तक अपना खाने पीने की अशिया पहुंचाई है। और इस मुश्किल टाइम में हमने मुसलसल उसको जारी रखा और पूरे सूबे में हमने अपना इस हवाले से काम किया जनाब। तो इस हवाले से हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बेहतर पॉलिसी दे, बेहतर अंदाज में आगाही दे और कौम उस पर अमल कर सके, उसको समझ सके, मान सके। और एक पॉलिसी जो नीचे आपके इदारे होते हैं, महकमे होते हैं, वो भी उसी पॉलिसी पर अमल पैरा हो, वहाँ पे कोई मुबहम चीजें पैदा ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई पॉलिसी हो तो बड़ी क्लियर। इन हकायक के सामने आने के बाद हुकूमत अपनी नाकामी और अपनी नाहरी और नालायकी को कोरोना के पीछे छुपा नहीं सकती। महकमा पर बजट को नजरसानी के बाद कम करना इस बात की दलील है कि हुकूमत ने अब तक कोरोना की वजह से कोई इजाफी बोझ नहीं उठाया। वजीर खजाना ने बहुत से टैक्सों में कमी
اعلان کیا ہے یہ ایک احسن قدم ہے، مگر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں۔ جناب اسپیکر، 2019-20 کے نظر ثانی بجٹ میں ٹیکسوں کے موصولات 227.5 ارب تھے، جبکہ 20 ٹیکسوں کے محاصل 28.1 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک مہنگائی کی شرح 16% تک ہے، 16% تک۔ جناب اسپیکر، مقصد بنیادی یہ ہے کہ آج ہم مہنگائی، پچھلے بجٹ کی تقریر میں نے یہاں تقریر کی تھی، میں نے مہنگائی کی شرح بتائی تھی 13%، جناب اسپیکر، اور اس وقت آن گراؤنڈ 16% بتائی جا رہی ہے مہنگائی، جناب اسپیکر، لیکن در حقیقت وہ شرح 24% تک پہنچ چکی ہے، جناب اسپیکر۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ غریب آدمی اس 24% تک جو زمینی حقائق ہیں وہ 24%، چلو ہم 16% کی بھی بات کریں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے گزارا ہوگا، کیسے ممکن ہوگا؟ آپ مجھے ایک عام آدمی کا، اس کے گھر کا بجٹ آپ مجھے بنا کے دے دیں اور آپ اپنے بجٹ کو دیکھ لیں، اس میں وہ غریب آدمی اپنے اس سال میں کیسے گزارا کرے گا۔ یہ اگر آپ مجھے بجٹ بنا دیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو جو ہے خود مبارک طرف سے دوں گا اگر آپ اس بجٹ کو پیش کر سکیں اور وہ ایک سال تک اس بجٹ پہ وہ چل سکے، وہ غریب آدمی۔ تو یہ صورتحال اس بجٹ اب 16% مہنگائی جو دکھائی گئی ہے، اور اگر 24% زمینی حقائق ہوں اس حوالے سے، تو جناب اسپیکر ہمارے ملک اور قوم کا کیا حال ہوگا، کس طرح گزارا ہوگا اور کس طرح یہ ہم آگے چل سکیں گے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ پہنچے ہیں، میں آگے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، قرضوں پر سود کی ادائیگی کا خرچہ 2018-19 میں 10 ارب روپے تھا، جو کہ بجٹ 2020-21 میں 16.5 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صوبے پر قرضوں کا بوجھ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایوان سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کے اس بڑھتی ہوئے قرضوں کا جو بوجھ ہے اور اس پہ جو سود بڑھ رہا ہے، اس کا نوٹس لے جناب اسپیکر، کہ اس کو کس طرح مینج کیا جائے گا جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، اب میں مرکز کی معاشی پالیسی پر بات کروں گا جو کہ ہمارے صوبے پر اثر انداز ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ ماضی میں جی ڈی پی گروتھ 5 سے 11 تک رہی ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی 5 سے 6 تک تھی، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے کپتان کے حکومت میں جی ڈی پی گروتھ -0.38 ہوا ہے۔ حکومت کی ناکامی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حالات دسمبر 2019 میں ہی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا الزام کورونا پر دینا مناسب نہیں ہوگا جناب اسپیکر۔ فیڈرل بجٹ کا خسارہ عام طور پر 5% سے کم رہتا ہے، مگر دوران مالی سال میں یہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 9% سے زیادہ ہو چکا ہے اور 30 جون تک یہ 11% تک جا سکتا ہے جناب اسپیکر۔ دسمبر 2017 میں کل قومی قرضہ 23 ارب روپے تھا، جو دسمبر 2019 میں بڑھ کر 34 ارب ٹریلین ہو چکا ہے، یعنی حکومت نے جتنا قرضہ 72 سالوں میں لیا اس کا 1/3 Keeping it